حضرت سارہ سے تو کوئی اولاد نہیں، دوبارہ جب نکاح کیے حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے، اس سے اللہ نے اولاد دی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، 90 سال کے ہو گئے، اور اللہ سے مانگتے رہے یا اللہ ایک اولاد دے دے جس سے میری نسل چلے، اور وہ نبوت کو لے کر آگے بڑھے، اور پھر یہ دعا کرتے تھے میری نسل میں ایک ایسے نبی کو بھیج جو لوگوں کو دین سکھائے، بڑی دعا کرتے تھے۔ تو اللہ نے کہا، اور کئی سال تک دعا کرتے رہے، پوری زندگی، کتابوں میں آتا ہے 20 سال تک روتے رہے اللہ اولاد دے اولاد دے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد کا نسل بڑھانے کے لیے ہونا بہت ضروری ہے، لیکن افسوس کی بات ہے اگر اولاد بگڑ جائے تو پھر آپ کے لیے یہ باعث شرمندگی ہے۔ قرآن نے کہا ہے نا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اور اولاد دونوں فتنہ ہے، لیکن حدیث نے اس کا خلاصہ کیا اگر نیک اولاد ہو تو یہاں پہ نیک اور برائی کا سوال ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام مانگتے رہے اللہ اولاد دے اولاد دے، قرآن نے کہا فبشرناہ بغلام حلیم، اے ابراہیم تمہاری دعا ہم نے آج سن لی، گھبراؤ نہیں، ایک نیک صالح اولاد تمہیں عطا کروں۔ اب نبی آگے نیک صالح اولاد کی دعا مانگ رہے ہیں، اس لیے ہمیشہ دعا میں بیٹا یا بیٹی نہیں مانگنی چاہیے، اللہ کے نبی نے کہا نیک اولاد مانگ کا کام ہے، تم صرف کہو یا اللہ مجھے نیک اولاد دے، یہ دعا کیا کرو۔ تو اللہ نے کہا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم ان قریب تمہیں ایک بیٹا دیں گے، اور حضرت اسماعیل پیدا ہوئے۔ پہلا امتحان تو یہ آیا کہ اللہ نے کہا کہ بی بی ہاجرہ کو جنگل میں چھوڑ دو، جنگل میں، اور لے جا کر وہاں چٹیل میدان مدینہ منورہ مکہ کے اندر، اس وقت جزیرۃ العرب کہا جاتا ہے، وہ پہلا امتحان تھا کہ حضرت ہاجرہ کو چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ حضرت ہاجرہ نے کہا کہ آپ مجھے اس چٹیل میدان میں اس بچے کے ساتھ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ ابراہیم السلام 6 مہینے کے، اسماعیل السلام 6 مہینے کے، اس چٹیل میدان میں آپ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ تو فرمایا اللہ نے پہلے منع کر دیا کہ زبان سے کچھ نہیں بولنی۔ تو حضرت ہاجرہ چونکہ نبی کی بیوی تھی، فوراً پوچھی کیا اللہ کا حکم ہے، کیا کوئی امتحان آیا ہے، کیا آزمائش آئی ہے؟ فوراً اشارہ، منہ سے نہیں بولے، زبان سے نہیں بولے، گردن ہلا۔ بی بی ہاجرہ نے کہا کہ اب میں اور میرا اللہ جانے اور اسماعیل جانے، آپ واپس جائیں۔ وہ مکہ کے چٹیل میدان جو ابھی صفا مروہ حاجی دوڑتے ہیں، اب بچے کو جب پیاس لگی، پانی ختم، شارٹ میں بتا رہا ہوں، تفصیل تو بہت لمبا ہے، کھجور ختم، پانی ختم، اب جب پانی ختم تو خود چھاتی میں دودھ نہیں آیا، بچے کیا پیے؟ اب اسماعیل علیہ السلام بلک رہے ہیں، دوڑ کر صفا پر، دوڑ کر مروہ پر، دوڑ پر 7 چکر لگائی ہیں، اور اللہ نے کہا ہے ہاجرہ تیری یہ چکر، تیرا یہ دوڑنا مجھے اتنا پسند آیا، جب تک حاجی دوڑے گا نہیں اس کی حج کو قبول نہیں۔ جب صفا پہ چڑھتی تھی تو پھر خیال آتا تھا ارے میرے پیچھے میرا بچہ کہیں جانور نہ لے جائے، دوڑ کے پھر مروہ پہ، پھر دیکھے اسماعیل رو رہا ہے، ایڑی رگڑ رہا ہے، پھر وہاں سے واپس 7ویں مرتبہ میں آئی تو دیکھے پہاڑ سے پانی ابل رہا ہے۔ جبرائیل نے پڑ مارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل نے پڑ مارا، ایسا پانی کا چشمہ پھوٹا ہے قیامت تک وہ پانی کمی نہیں ہوگا آب زمزم۔ سائنسداں بہت ریسرچ کرتے ہیں کہ بھئی یہ پانی آ کہاں سے رہا ہے، یہ زمزم کا پانی آ کہاں سے رہا ہے، کوئی پتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو نکالا اور حضرت ہاجرہ نے اس پانی کو وہ پہاڑ پتھروں سے گھیرا اور اس پانی کو حضرت اسماعیل کو پلایا۔ یہ پہلا امتحان۔ اب آئیے قربانی کی طرف، جس کے یاد میں ہم اور آپ قربانی کرتے ہیں جانوروں کی۔ حضرت اسماعیل ابراہیم السلام 3 دن تک خواب دیکھ رہے ہیں۔ دوسرا امتحان، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بچے، اے میرے اسماعیل، میں کئی روز سے خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اور شاید یہ اللہ کا حکم ہے۔ ہمارے اور آپ کے جیسے اولاد ہوتے تو گھر ہی چھوڑ دیتے، سچ میں ذبح کر دیں گے۔ فوراً اسماعیل السلام 5 سال کی عمر ہے، کہہ رہے ہیں
قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے ابا جس چیز کا حکم آپ کو اللہ نے دیا ہے کر گزریے، جلدی، لیٹ مت کریے۔ لیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ قیامت کے دن آپ صبر کرنے والوں میں مجھے پائیں گے۔ یا ابت افعل، جلدی کریے، لیٹ مت کریے۔ جب آپ کو اللہ حکم دے رہا ہے، اور نبی کا خواب وحی کے برابر ہو رہا ہے، جب اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے رہے ہیں آپ لیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ جلدی قربانی کریے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم، پھر ابراہیم علیہ السلام نے اسے لیٹایا اور چھری کے نیچے جب چلایا عرش بھی ہل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً حضرت جبرائیل سے کہا جاؤ دمبا لے کر اسماعیل کو ہٹاؤ اور اس کو لیٹاؤ، کہ ابراہیم علیہ السلام پھر سے اس امتحان میں 100% نمبر سے کامیاب ہو گئے۔ ہم اور آپ اسی اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں قربانی کرتے ہیں، جسے قرآن نے کہا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، نہ اللہ کو تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، بلکہ تمہاری نیت اور تمہارا تقوی اللہ کے پاس پہنچتا ہے کہ تم کس نیت کے ساتھ قربانی کر رہے ہو۔ اسی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نبوت کامل ہوا اور فرمایا انا خاتم النبیین، اب میں آخری نبی ہوں، میں آخری اولاد ہوں جو نبی بنا ہے، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں رہے گا۔ خلاصہ یہ ہے اس واقعے سے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نہ تو اولاد کی قربانی کرنے کہہ رہا ہے اور نہ ہمیں آپ کو گھر چھوڑ کے جنگل میں جانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سیدھا سیدھا یہ کہہ رہا ہے حرام چھوڑ دو، گناہ کبیرہ چھوڑ دو، ماں باپ کو ستانا چھوڑ دو، دین پر چلنا شروع کرو، تاکہ ابراہیم اور اسماعیل والی محبت تمہارے دل میں اپنے لیے ڈال دوں۔ حضرت جبرائیل آئے، دمبا کو لیٹایا، اسماعیل کو کھینچا اور دیکھے سامنے، اچھا اسماعیل السلام نے کیا کہا کہ ابا آپ میری آنکھ پہ پٹی باندھ دیں، کہیں میں آپ کو دیکھ کے جذبات میں نہ ہوں، تو آنکھ تو بندھا تھا۔ پھر فرمایا آپ اپنی آنکھ پہ بھی پٹی باندھ دیں۔ تو جب چھری چل گئی، 3 مرتبہ چھری چلی نہیں، پھر دوڑ کے پہاڑ پہ جا رہے ہیں اس کو تیز کر، پھر چلا، تو پتہ نہیں چھری کیوں نہیں چل رہی؟ بھائی اللہ نے چھری کو روک دیا، کیسے چھری چلے گی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت جبرائیل سے فوراً دوڑو اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم السلام میرا بندہ جوش میں ہے، کہہ رہا اللہ کا حکم پورا کر کے رہوں گا، دوڑو۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے کہا چھری کو اللہ نے منع کر دیا، تم نہیں چلنا، میں تو ابراہیم کی نیت کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ قیامت تک کے لیے امت محمدیہ پہ لازم فرمایا کہ اگر صاحب نصاب ہے، مالدار ہے اور قربانی نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے نماز اور روزوں کو قبول نہیں کرے گا۔ عین نصاب اور صاحب نصاب اور مالداروں پر قربانی کو واجب اور فرض قرار دیا۔